بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی ٹی این سے میں ہوں منیر احمد۔ موجودہ حکومت نے ہاؤسنگ کے شعبہ تعمیرات کو جس طرح سے ترقی دینے کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو پہلے تجاوزات اور زمینوں پر قبضوں کے حوالے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز جانی جاتی تھیں، قانونی طریقے نہ اپناتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے اپنے تعمیرات کو فروغ دیتی ہوئی، وہ ایک دم اس کے اندر جو بوسٹ آیا ہے اس کو ایک طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ جس طرح سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تقویت دے رہا ہے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ ایک انتہائی احسن اقدام تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ جو چند قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے علاوہ سینکڑوں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ جس طرح سے پروان چڑھ رہی ہیں، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم نے پچھلے اپنے 2 پروگرامز کے اندر ذکر کیا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے کس طرح سے استحصال کیا ہے اور کس طرح سے سیاسی قائدین جو ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور جو مقامی سیاسی قیادت ہے، وہ کس طرح سے بحریہ ٹاؤن کراچی اور سندھ کے جو دوسرے پروجیکٹس ہیں اس کو پروان چڑھا رہی ہے، تقویت دے رہی ہے، اور کس طرح ملی بھگت سے اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ اور یہی صورتحال راولپنڈی اسلام آباد میں بھی نظر آتی ہے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی انتہائی ناکام ہو چکی ہے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو قانونی سطح پر لانے کے لیے۔ نوٹسز کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی کی خاص طور پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو چکری روڈ جو ہے اور اس سے ملحقہ علاقے جو ہیں، ان موضوعات کے اندر، ان دیہاتوں کے اندر جس طرح سے زمینوں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے حکومت کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے غریب کسانوں اور حاریوں اور عام طبقات کی زمینوں کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں، اس کی داد رسی نہیں ہو رہی۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اب تک صرف 20 ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری دی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے ٹاپ سوسائٹی۔ ٹاپ سٹی جو ہے اس کے پاس 9681 کنال زمین ہے، اور جبکہ جو انہوں نے بیچ دی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ گرین گارڈن جو ہے اس کے پاس 2149 کنال زمین ہے، اور ایکسٹینشن جو اس کو ملی ہے اس میں 1935 کنال مزید ایڈ کیے گئے ہیں، لیکن جو فروخت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ نظر آتی ہے۔ پھر ہمیں گندھارا سٹی 393 کنال صرف، لیکن جو بیچے گئے ہیں وہ زمین اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ایلیٹ ریورین ہاؤسنگ جو ہے اس کے 4800 کنال زمین ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس منظوری کو، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے NOC کو، منظوری کو اپنے لیے غلط استعمال کرتے ہوئے اس کو وہ آگے کیسے بڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی مزید ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کو دیکھا جائے گا۔ پھر تاج ریزیڈنسیہ جو ہے اس کے پاس صرف 1907 کنال زمین ہے، اور اس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کے پاس 7505 کنال زمین کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ فیصلز ٹاؤن جو ہے اس کے پاس 4735 کنال زمین کی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کے کے بلاک کی بھی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اصل زمین اس کے پاس کتنی ہے اس کا کوئی اندراج راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کاغذ فائلوں میں ہوگا، لیکن جو پبلک کی گئی معلومات ہیں اس میں ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا۔ PIA آفیسرز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس صرف 1212 کنال زمین ہے۔ اسی طرح سفاری ویلی کے پاس 4313 کنال زمین ہے۔ پاکستان گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ جو ہے اس کے پاس
331 کنال زمین ہے، اور یہ وہ زمین میں آپ کو بتا رہا ہوں جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے منظوری کے وقت بتائی ہے اپنے سرکاری کاغذات کے اندر۔ الحرم سٹی 331 کنال، بینکر سٹی 213 کنال، کرتبہ سٹی 7148 کنال، اور رابعہ ریزیڈنسی جو ہے اس کو راولپنڈی اتھارٹی نے اپروو کیا ہے اور ان کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن نے، لیکن زمین کتنی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح لیک وسٹا جو ہے اس کے بارے میں بھی اس کے پاس کتنی زمین ہے اس کا کوئی اندراج نہیں ہے، یہ بھی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن نے اس کو اپروو کیا ہے۔ اسی طرح ڈریم ویلی جو ہے، بحریہ گولف سٹی اور ملٹائی گارڈنز اور کوہستان انکلیو، ان کی زمینوں کے اندراج راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کاغذات میں موجود نہیں ہے، جبکہ ان کو اپروو کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کہ یہ کیا صورت حال ہے۔ اور ایک اور تحقیق جو ہم نے کی ہے، اور وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 270 ہاؤسنگ سوسائٹیز کو غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنی زمینیں بیچ رہی ہیں، قبضے کر رہی ہیں، خرید و فروخت جاری ہے، اور اس کا داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 28 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے غیر قانونی ہونے پر مقدمات بھی درج کرائے ہیں، جن میں بلو ورلڈ سٹی، عبداللہ سٹی اور جیسی بڑی اور ممتاز ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ہم اس کو تفصیلات آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے کہ بلو ورلڈ سٹی کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مقدمات درج کرائے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کووڈ-19 کی کیمپین چلانے کے لیے کتنے پیسے دیے، اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ میں کتنے مکان بنانے کا ٹھیکہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اور مزید معلومات جو ہیں بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں آپ کو اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے۔ تحقیقات جاری ہیں، اسی طرح عبداللہ سٹی کے بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی 26 جو دوسری غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس کے بارے میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مختلف پولیس اسٹیشنز کے اندر مقدمات درج کرائے ہیں، ان کے بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں۔ جلد تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اجازت، اللہ حافظ۔